The United States and the UK launched strikes against 36 targets in Yemen with the support of several other countries. This was in response to repeated attacks on shipping by Iran-backed Houthi rebels that ناظرین، حماس نے مزاحمت کی اپنی ضد بنا لی ہے۔ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ سمیت کئی طاقتور ترین ممالک نے اپنی تباہ آزمائی کر لی، لیکن حماس کے کرندے باز نہیں آ رہے۔ امریکہ اگر ایک حملہ کرتا ہے تو حماس 10 میزائل داغ دیتا ہے۔ امریکہ اگر ایک فائر کرتا ہے، حماس سینکڑوں ڈرونز مار گراتے ہیں۔ اسرائیل اگر ایک فلسطینی کو شہید کرتا ہے تو حماس ایک کے بدلے 10 اسرائیلی فوجیوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے مل کر حماس سمیت حزب اللہ اور حوثیوں پر مسلسل حملے کیے۔ ان کو لگا کہ ڈر کی وجہ سے حماس نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے، لیکن حماس نے خاموشی سے ایسی کارروائی ڈالی کہ امریکہ کے اوسان خطا کر دیے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ امریکہ نے کارروائی ڈالنے کے بعد اس لیے خاموشی اختیار کی کہ تمام تنظیمیں خوف کے مارے بھاگ گئی ہیں، لیکن حماس نے ان کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ حماس نے چند روز میں 15 اسرائیلی فوجی مارنے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے ثبوت بھی دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس کے عسکری ترجمان القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی 43 فوجی گاڑیاں تباہ کر دی، 15 اسرائیلی فوجیوں کو مار گرایا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے 4 فوجی ڈرون قبضے میں لے لیے اور تل ابیب پر بھی راکٹ حملے کیے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مزید 130 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسری طرف یمن کے حوثی باغیوں نے کہا کہ بحیرہ احمر میں حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بھی حملے کیے جائیں گے، جبکہ امریکہ نے خبردار کیا ہے اگر ایسا ہوا تو حوثیوں کو سخت انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سنیچر کی رات امریکہ، برطانیہ اور اتحادیوں نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ 13 مقامات پر ہونے والے حملوں میں 36 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں حوثی ملیشیا کے ترجمان یحییٰ سریہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں نے ایک رات میں 48 حملے کیے، جن میں سے 13 صنعاء پر کیے گئے، 9 مغربی صوبے العبیدہ پر، جبکہ باقی دیگر شہروں پر کیے گئے۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ اور برطانیہ کے لیے اب اس وقت حماس اور حوثی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ حوثی جنگجوؤں کے پاس سب سے طاقتور افواج میں سے ایک ہے، جس کی موجودگی سے دنیا اکثر چونک جاتی ہے۔ وہ ہر اس بین الاقوامی بحری جہاز پر میزائل داغ دیتے ہیں جس کا انہیں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل سے تعلق نظر آتا ہے، یا اگر نہیں بھی نظر آتا پھر بھی حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق جس بھی چیز کا تعلق کسی بھی طرح اسرائیل سے ہو اسے راک میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ حوثیوں نے کئی بحری جہازوں کو ہزاروں میل دور تک اپنا رخ موڑنے پر مجبور کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ان کے اڈوں پر فضائی کارروائیاں بظاہر انہیں روک نہیں سکی، بلکہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے جڑے اہداف کے خلاف جوابی کارروائیوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اتنے طاقتور حوثی کون ہیں؟ وہ اتنے طاقتور کیسے ہوئے؟ اور اب بحیرہ احمر میں آگے کیا ہوگا؟ دراصل حوثی یمن کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کا ایک اقلیتی گروہ ہے۔ ان کا نام تحریک کے بانی حسین الحوثی سے انہیں ملا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں انہوں نے یمن کے طاقتور حکمرانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ جب یمن کی حکومت عرب سپرنگ کے مظاہروں کی بدولت اقتدار سے ہٹی تو حوثیوں نے دارالحکومت صنعاء کی طرف پیش قدمی کی۔ 2014 پر اقتدار پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اقتدار سے بے دخل کیے گئے سابق صدر صالح نے اپنے وفادار ریپبلکن گارڈ کے دستے ان کے حوالے کر دیے، جس کی بدولت انہوں نے یمن کی 80% آبادی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حوثیوں نے اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ جب سب سے غریب عرب ممالک میں سے ایک یمن میں حوثیوں نے اقتدار سنبھالا ہے، یہاں خانہ جنگی سے کافی نقصان ہوا۔ 7 سال تک حوثیوں نے اپنے خلاف سعودی سربراہی میں فضائی کارروائیوں کے مقابلے کیے۔ سعودی عرب کو خدشہ تھا کہ حوثیوں کے اس کے حریف ایران سے قریبی تعلقات ہیں۔ اس پر باقاعدہ BBC کی رپورٹ ہے کہ بہت کم امکان ہے کہ حوثی ہار مانیں گے، کیونکہ وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے اور نہ وہ ہار ماننے والوں میں سے ہیں۔ اس طرح اگر غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ اعلان فتح کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے اہداف حاصل کر لیے۔ حوثی فوجی دباؤ کے باوجود اپنے حملے نہیں روک رہے۔ ان کے ایک ایک کر کے میزائلوں کے اڈوں کو امریکی فضائی بمباری میں تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن حوثی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ان کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے اور اس سے اندیہ ملتا ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے مقامات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ مغربی جنگی جہاز گرا سکے۔ ناظرین، امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طرح حوثیوں کو پسپائی پر مجبور کرے، لیکن ان کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ گزشتہ روز امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثی ملیشیا کے 36 اہداف پر حملے کیے۔ یہ امریکہ کا حوثیوں پر دوسرا بڑا حملہ تھا۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق دوسرے روز بھی یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کے فوجی اہداف کو امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں نے نشانہ بنایا۔
गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में उर्दन में अमरीकी फौजियों पर होने वाले मुहलक ड्रोन हमले में 3 अहलकारों की हलाकत और कई के जख्मी होने के बाद ईरान से मुंसलिक अस्करी ग्रुपों के खिलाफ अमरीका ने इराक में भी कार्रवाई की। पेंटागन ने बताया कि हमलों में हूसी हथियारों के जखीरा करने की तंसीबात, मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और दीगर अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया जो हूसियों ने बहरे अहमर की जहाज़ों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए। पेंटागन ने मजीद कहा उसने यमन भर में 13 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। दोस्तों, अमेरिका ने गुज़श्ता कई हफ्तों में हूसी अहदाफ के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए, लेकिन ये फिजाई कार्रवाई ग्रुप के हमलों को रोकने में नाकाम है। दूसरी जानिब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा उनका मुल्क जंग का आगाज नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने धमकाने की कोशिश की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सदर रईसी का ये बयान उन अफवाहों के बाद दिया गया जब ये कहा जा रहा था अमेरिका उर्दन में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते के रोज फौजी अड्डे पर होने वाले हमले में 3 अमरीकी फौजी की हलाकत पर कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या इसके बाद अब खित्ते में बड़े पैमाने पर तसादम का इम्कान ज्यादा हो गया है या इस सूरत हाल से निकलने का और भी तरीका है, क्योंकि अमेरिका ने उसे खतरनाक लम्हे से ताबीर किया। और क्या गजा में जंग बंदी इस सूरत हाल से निकलने के लिए तरीकों में से एक है। ये हमले वसी पैमाने पर किए गए थे। इराक और शाम में 7 मुकामात पर 85 अहदाफ को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने वो कर दिखाया है जो उसने कहा था वो करेगा और खबरदार किया है कि आने वाले वक्तों में मजीद भी कुछ हो सकता है। अमेरिका खुद की जानिब बचाने के मुसलसल ये भी कहता रहा कि उन्होंने हमास समेत हूसियों से मुज़ाकरात कर लिए ही, लेकिन हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि गजा पर 4 माह से जारी इसराइली जारहियत रोकने के लिए सीज फायर के मुआहदे पर अभी तक खत्मी समझौता नहीं हुआ। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक लबनान में मौजूद हमास के आला ओहदेदार उसामा हमदान ने कहा कि हमास रहनुमा इसराइल, कतर, मिस्र और अमेरिका के आला हुकाम की जानिब से तैयार करदा मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क का जायजा ले रहे हैं। उनके मुताबिक हमास को अपने मौक़िफ़ का ऐलान करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी तहरीक बारहा कह चुकी है कि वो अपने फ़लस्तीनी अवाम की खिलाफ वर्जी और इस वहशियाना जारहियत को ख़त्म करने के लिए किसी भी इक़दाम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास के इस बयान के बाद इसराइली फौज ने रफा के महफूज जोन पर हमले शुरू कर दिए। रात भर गोलाबारी और गजा शहर में मकानात पर बमबारी से 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा पर हमले शुरू कर दिए, जबकि खान यूनुस में हलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके। अरब मीडिया का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 110 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने गजा शहर में मार्टर गोलों से इसराइली फौजियों को निशाना बनाया, तो इसराइली फौज ने गजा में हमास मुखालिफ तहरीरों के पंफलेट गिराने शुरू कर दिए। इसके अलावा इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा भी किया है, जबकि इसराइली फौज ने छापामार कार्रवाइयों में मगरबी किनारे से 12 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, इन तमाम कार्रवाइयों के बाद खुद इसराइल के लिए दुनिया भर में मसाइल ने जन्म ले लिया है। अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के बाद कनाडा ने भी मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। CBC के साथ एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने कहा कुछ आबादकारों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। ये रिमार्क्स कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के कहने के चंद दिन बाद सामने आए हैं कि वो मगरबी किनारे में इंतहा पसंद आबादकारों पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। जुमेरात को अमेरिका ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी बरादरियों पर हमला करने के इल्ज़ाम में 4 आबादकारों पर पाबंदी आयद कर दी थी, और अब कनाडा समेत दीगर ममालिक ने भी पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ रहा है, बल्कि वो ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर मजीद फ़िज़ाई हमलों का मंसूबा बना रहा है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर जैक सेल्वान ने NBC न्यूज़ को बताया कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ इजाफी फ़िज़ाई हमले करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा, हम ये वाज़े पैगाम भेजने के लिए इजाफी हमले और इजाफी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं कि जब हमारी अफवाज पर हमला किया जाएगा तो अमेरिका जवाब देगा। इसके अलावा व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुपों के खिलाफ जुमे की रात के अमेरिकी हमले सिर्फ कार्रवाई का पहला दौर था। इसके बाद मजीद कुछ होगा जिसका अंदाजा पूरी दुनिया को नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांस इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है। यानी अब पूरी दुनिया चाहती है कि इस मसले का मजीद हल पेश करना चाहिए। जंग से जिस कदर अमवात हो रही हैं शायद ही कोई अंदाजा कर सकता है। तो नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और लाखों की तादाद में कश्मीरी कैद किए गए।
اب تک 23,000 سے زائد خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے۔ یہاں گزشتہ برس مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے اہم واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ فروری 2023 میں جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 2 فروری 2023 کو حریت رہنما قاضی یاسر کے گھر اور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ 9 جیلی مقابلوں میں 27 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ عمر عبداللہ اور راہل گاندھی کی جانب سے بارہا مقبوضہ کشمیر کی ریاستی بحالی کے مطالبے کیے گئے۔ 8 جولائی 2023 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر بھارتی سپریم کورٹ میں سماعت شروع کی گئی۔ 7 اگست 2023 کو کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط کے ذریعے والد کو سزائے موت سے بچانے کی اپیل کی۔ 7 اگست کو برطانیہ کی ایسٹ اینگلیا یونیورسٹی کی پاکستانی طالبہ کی جانب سے دنیا بھر میں کشمیر کی آزادی کے لیے مختلف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ 24 اگست کو ایمنسٹی انٹرنیشنل میں متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں نے مشترکہ خط شائع کیا۔ G20 ممالک کی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارتی حکومت کے سامنے کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ 23 ستمبر کو حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 12 اکتوبر کو بھارتی اسکالرشپ اسکیم کا ڈرامہ رچایا گیا جسے کشمیری طلبہ نے مسترد کر دیا۔ 13 نومبر کو کارگل اور لداخ میں بھارت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ 11 دسمبر کو سوشل میڈیا پر کشمیر میڈیا کو بھارت کے خلاف تنقید کرنے کو ظلم کا نام دیا گیا۔ 14 دسمبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر کا تاریخی متعصبانہ فیصلہ سنایا۔ 23 دسمبر کو 3 نہتے کشمیریوں کو پونچھ کے علاقے میں بھارتی فوج کے زیر حراست شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا قبضہ ہے، لیکن آج بھی کشمیری اپنی آزادی کے لیے پر امید ہیں اور ان کی جد و جہد جاری رہے گی۔ الیکشن نزدیک آتے ہی بھارت میں انتہا پسند مودی سرکار نے مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ مسلم دشمنی میں اندھی ہو جانے والی مودی سرکار نے نئی دہلی کی تاریخی اکھونجی مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ مسلمانوں کی قبرستان مسمار کرنے کی مہم بھی جاری ہے۔ مسلم دشمن اقدامات کے ذریعے ہندوؤں کے دل جیتنے کی کوشش میں مودی سرکار نے تمام اصول اور اطوار بالائے طاق رکھ دیے ہیں۔ حال ہی میں ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کے بعد سے بھارت میں انتہا پسند بے لگام ہو گئے۔ انتہا پسند حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے قدیم مساجد کو نشانے پر لے لیا ہے۔ ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے مودی سرکار عام ہندو کو یہ تاثر دینے پر تلی ہوئی ہے کہ مسلم دشمنی میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن بھارت اپنی ہندو توا پالیسی سے باز نہیں آ رہا۔ کشمیری بھی اب بھارت سے تنگ آ چکے ہیں اور ہر حال میں پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، لیکن دنیا خاموش ہے۔ دعا ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ان کو دکھائی دینے لگے۔ آمین۔